السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کے ہمارے درس کا موضوع ہے مسلمانوں کی ضرورتیں پوری کرنے کی فضیلت۔ اس کی وضاحت میں بعض احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کروں گا، اور یہ بتاؤں گا کہ اگر ایک مومن اپنے مومن بھائی کی حاجت و ضرورت پوری کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی نوازش اس پر، اللہ کا کرم اس پر کس قدر ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص استطاعت رکھتے ہوئے بھی، مال و متاع رکھتے ہوئے بھی، نعمتوں سے شاد کام ہوتے ہوئے بھی اپنے بھائی کی ضرورت پوری نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کس طرح سے اپنی نعمتیں ایسے بندوں سے چھین لیتے ہیں۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی حدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ۔ مسلمان کا بھائی ہے، نہ خود اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کو ظالم کے حوالے کرتا ہے، نہ اس پہ ظلم ہونے دیتا ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے، من کان فی حاجت اخی، جو اپنے بھائی کی حاجت میں لگا رہتا ہے، اس کی حاجت و ضرورت پوری کرتا ہے، کان اللہ فی حاجتہ، تو اللہ اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ ومن فرج عن مسلم کربۃ، اور جو کسی مسلمان سے کوئی مصیبت و تکلیف دور کرتا ہے، فرج اللہ عنہ بہا کربۃ من کرب یوم القیامہ، تو قیامت کے دن اللہ اس کی بہت بڑی مصیبت اس کے عوض میں دور فرمائیں گے۔ ومن ستر مسلما، اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، سترہ اللہ یوم القیامہ، تو اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ کس قدر عظیم یہ مقام اور نعمت ہے، اپنے بھائی کی مدد کرنا، اس کی ضرورت کے کام آنا۔ ایک دوسری حدیث جس کے راوی حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، جو کسی مومن سے دنیاوی مصائب اور مشکلات میں سے کسی مصیبت کو دور کر دیتا ہے، نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، تو اللہ قیامت کے دن اس کی مصیبتوں میں سے بڑی مصیبت دور فرما دیں گے۔ ومن یسر علی معسر، اور جو کسی تنگ دست پہ آسانی کرتا ہے، تنگ حال پہ آسانی کرتا ہے، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں اس پر آسانی فرماتے ہیں۔ ومن ستر مسلما، اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا یا کرتا ہے، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ دنیا اور آخرت اس کی پردہ پوشی فرماتے ہیں۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اور اللہ اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے، اس کی مدد فرماتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ اسی طرح سے ایک روایت طبرانی کی ہے، حسن درجے کی روایت ہے، جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ اقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد، یقیناً اللہ نے کچھ لوگوں کو خاص کر لیا ہے نعمتوں کے ساتھ، کہ بندوں کو نفع پہنچے ان نعمتوں سے، بندوں کو نفع دینے کے لیے، اللہ کے بندوں کو نفع پہنچانے کے لیے کچھ لوگوں کو اللہ نے خاص کر لیا ہے نعمت دے کر کے۔ یقرہم فیہا ما یبذلونہا، وہ نعمت اللہ ان لوگوں میں برقرار رکھتے ہیں جب تک یہ لوگ اس کو خرچ کرتے ہیں۔ فَإِذَا مَنَعُوهَا، جب اس نعمت کو روک لیں گے یہ لیتے ہیں، نزعها اللہ منہم، تو اللہ ان سے چھین لیتا ہے یہ نعمت۔ فحولها الى غیرہم، اس نعمت کو اللہ دوسروں کی طرف منتقل فرما دیتے ہیں۔ ایک اور روایت جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد انعم اللہ علیہ نعمتا فاسبق علیہ، کوئی بندہ ایسا نہیں کہ اس پر اللہ اپنی نعمت کرے اور مکمل نعمت اس کو دے دیں، اپنی مکمل نعمت سے سرفراز کو فرما دے، ثم جعل شیئا من حوائج الناس الیہ، پھر لوگوں کی ضروریات میں سے کچھ ضرورتیں اس کی طرف کر دیں، اللہ کی اس کے ذریعہ سے لوگوں کی کچھ ضرورت پوری ہو جائے۔ فتبرم، اور وہ شخص کیا کرے، تنگ دل ہو جائے، یعنی لوگوں کی ضرورت پوری کرنے کے وقت اس کا دل کوڑھے اور تنگی محسوس کرے،
اللہ کے نبی فرماتے ہیں فقد عرض تلک النعمت للزوال، تو پھر اللہ تعالیٰ اس نعمت کو زوال، روح بزوال کر دیتے ہیں، زوال مبتلا کر دیتے ہیں۔ ایک اور روایت جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، اور وہ بھی طبرانی اوسط کی روایت ہے، حسن درجے کی روایت ہے، کہتے ہیں ان رجلا جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ کی خدمت اقدس میں، فقال، اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ای الناس احب الی اللہ، لوگوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کے نزدیک وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کے نزدیک اعمال میں سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے سرور، وہ خوشی کہ تدخلوا علی مسلمین، کہ جو تم اپنے کسی مسلمان بھائی کو خوشی دے، تو تمہاری وجہ سے کسی مسلمان بھائی کو خوشی ملتی ہے، تکشف عنہ کربتن، تم اس سے کیا کرتے ہو؟ کوئی تکلیف مصیبت دور کرتے ہو، وتقضی عنہ دینا، اس کی طرف سے قرض ادا کرتے ہو، او تطرد عنہ جوعا، بھوکا ہے اس کی بھوک مٹاتے ہو۔ اور آپ فرماتے ہیں ولا ان امشی ما اخن فی حاجت، اور البتہ ہے کہ میں چلوں اپنے بھائی کی مدد میں، احب الیہ، میرے نزدیک پسندیدہ ہے، زیادہ محبوب ہے کہ اپنے بھائی کی مدد میں رہوں۔ کس سے محبوب زیادہ ہے، پسندیدہ زیادہ ہے؟ من ان اعتکف فی هذا المسجد، اے مسجد المدینہ، کہ میں اس مسجد مدینہ، مسجد نبوی میں اعتکاف کروں، شہرن، ایک مہینہ میں اعتکاف کروں، اس سے زیادہ مجھے محبوب یہ ہے کہ میں اپنے کسی بھائی کی مدد میں ہوں۔ عمر قدم غیدن، آپ فرماتے ہیں جو کوئی شخص غصے کو پی جاتا ہے حالانکہ وہ غصہ نکال سکتا ہے، مل اللہ قلبہ یوم القیامت یغدن، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو خوشی سے قیامت کے دن بھر دیں گے۔ ومن مشى مع اخیہ فی حاجۃ حتی یقضیها له، اور جو شخص اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلتا ہے یہاں تک کہ اس کی ضرورت پوری کر دیتا ہے، ثبت اللہ قدمیہ یوم تزول الاقدام، تو اللہ اس دن اس کے قدم کو ثابت قدم رکھیں گے جس دن سارے قدم پھسلنے لگیں گے۔ تو آپ ان حدیث کی روشنی میں دیکھیے کہ اگر ہم اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرتے ہیں، آپ اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرتے ہیں، اور موجودہ حالات میں اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، تو اللہ کا کتنا کرم، کتنی نوازش ہوتی ہے کہ اللہ اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اللہ سب سے زیادہ محبت کرنے لگتے ہیں ایسے بندوں سے۔ اور یہ بھی ہم نے سمجھا اسی درس میں اور ایک حدیث رسول کی روشنی میں کہ اگر کوئی شخص نعمتوں میں کھیل رہا ہے، اللہ نے اس پر اپنی نعمتوں کی، انعامات کی بارش کر رکھی ہے، مال و متاع والا ہے، اور اس کے باوجود اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے وہ تنگی دل میں محسوس کرتا ہے، اس کا بھائی بھوکا ہے، اس کا پڑوسی بھوکا ہے، وہ جانتا ہے کہ فلاں مسلم بھائی ہمارا ضرورت مند ہے لیکن اس کی ضرورت پھر بھی پوری نہیں کرتا، تو ایسے آدمیوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ ایسے لوگوں سے اپنی نعمت چھین لیتے ہیں اور دوسروں کی طرف وہ نعمت منتقل کر دیتے ہیں۔ تو قبل اس کے کہ ایسے لوگوں سے اللہ اپنی نعمت چھین لے، ہوش کے ناخن ایسے لوگوں کو لینا چاہیے، اور آج کے ماحول میں تو اور بھی زیادہ کہ ہم اپنے بھائی کی ضرورت پوری کریں، وہ کوئی بھی ضرورت ہو، بھوکا ہے، پیاسا ہے، کسی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہے، ہم اس کی پریشانی مصیبت کو دور کرنے کی کوشش و کاوش کریں۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ کو اپنا محبوب بندہ بنا لے، سب سے زیادہ محبت کرنے لگے، اور یقین جانیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات گرامی اگر ہم اپنے دل میں بسا لیں اور ان پر عمل شروع کر دیں، عمل کرنے لگیں، تو سب سے بڑے خوش نصیب اس روئے زمین پہ ہم اور آپ ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ درجہ اور وہ مقام عطا فرمائے کہ جو درجہ اللہ کی محبت کا ہے، اللہ جس کو محبوب بنا لیتا ہے ایک مقام دے کر کے، وہ درجہ دے کر کے، اللہ اس درجے اور مقام پر ہمیں اور آپ کو فائز فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔